نیرج جین صاحب نے بڑی تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے باتیں رکھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ملک کا کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 25 میں اس ملک کے ہر ناگرک کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کرے، جو اس کو اسپریچول تعلیمات دی گئی ہیں اس پر عمل کرے، اور کسی بھی سرکار کو، حکومت کو یہ اختیار قطعی طور پر حاصل نہیں ہے کہ کسی کے بھی مذہبی معاملات میں انٹرفیئر کریں. لکھنؤ یونیورسٹی پرشاسن اگر اپنے آپ کو سمویدھان سے اوپر سمجھتا ہے تو یہ جان لے کہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں. سمویدھان اس ملک کا سب سے اوپر ہے جو بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر نے ہمیں دیا ہے، اور اس سمویدھان کے دائرے میں رہتے ہوئے سمویدھانی کاریوں کے تحت اپنے مذہبی حق کو حاصل کرنا ہندوستان کے ہر ناگرک، ہر شہری کا حق اور اختیار ہے. جیسا کہ ابھی کہا گیا کہ وہ مسجد نہیں ہے، جہاں تک میرے علم میں ہے کہ وہاں پر یونیورسٹی کے قیام سے پہلے سے نماز پڑھی جا رہی ہے. جن لوگوں نے اس زمین کو دیا، دان کیا، ان کا مدعا، ان کا مقصد، ان کا منشا یہ تھا کہ ہندو بھائی اپنی عبادت کریں، مسلمانوں کا وقت ہو تو مسلمان نماز پڑھیں. اور چاہے وہ ہمارے نصیر الدین حیدر صاحب ہوں، چاہے راجہ محمودہ صاحب ہوں یا راجہ کپورتھلا ہو، ان تینوں حضرات نے اس جگہ کو اورینٹل ڈپارٹمنٹ آف عربک، پرشین اینڈ سنسکرت کی ترقی کے لیے اس ڈپارٹمنٹ کے قیام کے لیے دیا. انہوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ایک دور آئے گا کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ جو مذہب کی بنیاد پر تفریق کریں گے. مذہب کی بنیاد پر تعلیم میں تفریق نہیں ہوتی ہے. ایک مذہب کی بنیاد پر، ذات اور برادری کی بنیاد پر تفریق ہوئی تھی تو بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے سب کو سمانتا کا حق دیا تھا. مجھے لگتا ہے آج بھی وہی دور ہے کہ جہاں مذہب کے نام پر ڈسکریمنیشن، بھید بھاؤ کیا جا رہا ہے. اور سمویدھان کے ماننے والے کل بھی آگے تھے، آج بھی آگے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیشہ آگے رہیں گے. اور اس ملک کی جو تہذیب، ثقافت اور جو ملی جلی گنگا جمنی تہذیب ہے اس کو باقی رکھنا ہندوستان کے ہر امن پسند اور ہر سمویدھان کے ماننے والے شہری کی ذمہ داری. بہرحال میں یہ گزارش کرتا ہوں لکھنؤ پرشاسن سے کہ بھائی اگر آپ کے پاس اتنا فنڈ نہیں ہے کہ آپ اس کی مرمت کرا سکیں تو آپ وہ ہمارے حوالے کر دیجئے. اس مسجد اور عبادت گاہ کے کنسٹرکشن کا کام ہم اور یہ نوجوان جو یہاں بیٹھے ہیں انشاءاللہ اپنے پیسے سے کرائیں گے، اور آپ کو کسی بھی چیز کی دقت اور پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. دوسری چیز یہ ہے جیسے مولانا کلب جوما صاحب نے فرمایا کہ مولانا وہاں کے پڑھے ہوئے ہیں، مولانا خالد رشید فرنگی بھائی صاحب نہیں ہے، وہ وہاں کے پڑھے ہیں، ہمارے عزیر بھائی وہاں کے پڑھے ہوئے ہیں، یہاں پر ہمارے احمد بھائی جو ابھی چند دنوں پہلے وہاں سے فارغ ہوئے ہیں. تو یہ کسی خاص دھرم کے لیے یونیورسٹی کا قیام نہیں ہوا، یہ تو تعلیم کا ایک ایسا ادارہ ہے جہاں سے علم کی شعاعیں پھوٹتی ہیں. اور جب آپ علم اور کسی تعلیمی ادارے کو سیاست کا اڈا بنائیں گے تو یاد رکھیے کہ بہت دن تک آپ اس پر سیاست نہیں کر سکتے. یہ کرسیاں آتی جاتی رہتی ہیں، آج آپ ہیں کل کوئی اور بیٹھے گا، لیکن جو آپ نے اپنے وقت پر جو ظلم اور زیادتی کی ہے اس کا جواب آپ کو ضرور دینا پڑے گا. لہذا میری صرف یہ گزارش ہے کہ سمویدھان کے دائرے میں رہ کر جس کے پاس بھی طاقت اور پاور ہے وہ سمویدھان کا پاٹھ پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے، اور سمویدھان کے دائرے میں رہ کر وہ کام کرے جس سے کسی کے بھی مذہبی جذبات مجروح نہ ہوں، اور جس مقصد کے لیے وہ عبادت گاہ تعمیر کی گئی جس کو کہا بادشاہ باغ. مجھے بتایا گیا کہ وہ نصیر الدین حیدر صاحب کی کا فارم ہاؤس تھا یونیورسٹی کے قیام سے پہلے. وہاں وہ آتے تھے اپنی فیملی کے ساتھ، وہاں جب وہ نماز کا وقت ہوتا تھا تو وہ نماز ادا کرتے تھے. تو اس کا مقصد یہ تھا، وہ بات الگ ہے کہ وہ مسجد کی شکل نہ ہو کہ وہاں نماز پڑھی جائے. ہندو بھائیوں کے لیے مندر وہاں ہے تاکہ وہ عبادت کریں. اور ان تمام نفرت کے ماحول میں جو سب سے اچھی بات دیکھنے کو ملی احمد بھائی وہ یہ تھی کہ جس تقریباً 12 سالوں سے جو اس ملک میں نفرت کا بیج بویا گیا ہے، وہ نفرت کا بیج بونے والے اس وقت ناکام ہوئے کہ جب مسلمان یونیورسٹی میں نماز پڑھ رہا تھا اور ہمارے ہندو بھائی ان کی حفاظت کے لیے سینہ سپر ہو کر وہاں ان نمازیوں کی حفاظت کر رہے تھے. یہ ان لوگوں
के मुंह पे तमाचा था जो मजहब की बुनियाद पर लोगों में तफरीक पैदा करना चाहते। बहरहाल मैं यहाँ पर हमारे तौकील गाजी साहब को, अहमद खान साहब को, हमजा खान साहब को, अयान काजमी साहब को, सज्जाद अंसारी साहब को, हमारे प्रेम प्रकाश यादव जी को, नवनीत यादव जी को और प्रिंस कुमार जी को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि इतने पुरफिक्र दौर में आप हिम्मत के साथ खड़े हुए हैं और इंशाअल्लाह आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं और संवैधानिक दायरे में रहते हुए जो मदद होगी इंशाअल्लाह हम और यहाँ पर बैठे हुए तमाम हमारे अकाबिर आपकी मदद और ताउन करने के लिए हमेशा तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।